عمران خان صاحب کیسے خلیج بن سکتے ہیں؟ اگر تو فوج بری ہے Yes, تو sir. آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر کیسے یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اگر خط نہیں موصول ہوا تو آپ باقاعدہ فوجی ترجمان کے ذریعے ISPR اسی لیے بنا ہے، خط ہے خط نہیں ہے، خط ہے خط نہیں محبوب ہے. نے خط لکھا نہیں لکھا، وہ یار کی ہو گیا یار، گرو اپ. ان آپ باتوں کہیں کو کہ ڈیل جی کوئی کرنا ایسا اور خط کچھ نہیں اسٹیٹمنٹ آیا، دینا. سیدھی سی بات، بی اسٹریٹ. منیر صاحب آپ سے بہت غلطی ہوئی ہے، آئیے ہم دونوں مل کے صلح کر لیں، اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے مجھے اقتدار سے باہر نکلنا، تو مجھے اقتدار میں واپس لائیے. کوئی خط پت ہے نہیں ہے، ڈرامہ یہ لو لیٹر سمجھے سر عاصم منیر ارے کو بالکل عمران خان کا. کوئی لو لیٹر کچھ نہیں ہے، یہ صرف خبروں میں رہنے کا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار. ناظرین، آج انٹرو میں ذرا چھوٹا رکھوں گی کیونکہ میں ڈائریکٹ نصرت صاحب سے بات سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے کافی سالوں سے بلکہ یہ باتیں ہوتی تھی کہ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کریں گے. اب ذرا خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید انہیں کوئی خط لکھا ہے. کس کو لکھا ہے، کب لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے، اس بارے میں نصرت صاحب سے ڈائریکٹ بات سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے آنے والے وقت میں. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. کافی آج کل چٹھیاں لکھی جا رہی ہیں. ہم عمران خان کے علاوہ کوئی چیز ڈسکس نہیں کر سکتے. سر اب کوئی پاپولر ٹاپک ہی وہی ہے، پھر سے وہ خبروں میں آ گئے ہیں، آرمی چیف آ گئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب جیل میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ خط لکھیں. دنیا کے بہت مشہور لوگوں نے، اور میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، اتنی موٹی کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا. یہ بیسیکلی وہ خطوط ہیں جو پنڈت جواہر لال نہرو اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو لکھ رہا تھا، اور اس کے اندر وہ انووک کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے انڈین ہونے پہ پراؤڈ محسوس کرے. تو اس میں اس نے جو ہے وہ کیا نام سے انڈین ہسٹری شروع کی، جو کہ موئنجو دڑو سے لے کر اور جتنی بھی ہماری جو یعنی کہ ماضی کی گلوریفیکیشن، سب کانٹیننٹ پارٹیشن اور وہ سارا. نہیں پارٹیشن تو اس وقت ہوا ہی نہیں تھا نا. کوئی خود جیل میں انگریز کی ہے تو پارٹیشن کہاں ہو گیا؟ مطلب اس سے پہلے تک کی سر جو بلڈ اپ ہو رہا تھا برٹش رول کا. ارے بھائی وہ بہت پرانی بات. مقصد میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں آپ خط لکھتے ہیں، خط لکھنے کے بعد آپ اس کو سپرنٹینڈنٹ جیل کے حوالے کرتے ہیں، جو کہ صرف سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اور اس کی اگر سمجھ میں بات نہ آئے تو وہ ایجنسیوں کے کسی آدمی کی، آج کل پتہ نہیں کون سی ایجنسی اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ 141 تو ہو گئی ہے تو مجھے پتہ نہیں اب، لیکن کسی زمانے میں جب مثال کے طور پر فیض احمد فیض جو تھے، فیض احمد فیض کے اوپر تو ان سے کہیں زیادہ سنگین جرم کی اس شاعر نے جیل کاٹی ہے نا. ان پہ تو یہ ظلم تھا کہ وہ جنرل اکبر خان کے ساتھ مل کر ان دنوں کی عسکری قیادت یعنی ایوب خان اور ان دنوں کی سیاسی قیادت یعنی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ختم کر کے، جان سے مار کر، انقلاب لا کر نئی حکومت بنانا چاہتے ہیں. تو اس سے زیادہ سنگین الزام تو آپ اس سے زیادہ تو ابھی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے اوپر الزام. تو اس کے باوجود ان کے جو خطوط ہیں اپنی اہلیہ اور بچوں کے نام لکھے ہوئے یا کچھ دوستوں کے، وہ کتابی صورت میں موجود ہیں. تو سر خط لکھنا جیل سے، اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے، بہت کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ. ارے بابا یہ آپ کا حق ہے، ایک قیدی ہوتے ہوئے بھی جو حقوق آپ کو میسر ہوتے ہیں آپ ان کے مطابق خط کسی کو بھی لکھ سکتے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ وہ خط جو ہے وہ سینسر ہوگا، اس کے کانٹینٹس مطلب پبلک نہیں ہو سکتے یا اس طرح کھل کے ان پہ نہیں ہو سکتی بات. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ خط لکھا تو اس کی کسی نہ کسی طرح کسی کے پاس کو کاپی تو رکھی ہوگی نا، ہاتھ سے لکھا ہوگا. تو ہاتھ سے لکھتے ہوئے وہ جیلر کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم دھوکہ نہ دے دینا بعد میں. اتنے بھولے تو نہیں ہیں عمران خان صاحب، آپ 1.5 سال ہو گیا ہے جیل میں،
اور بے تحاشا وکلا کی انہیں معاونت حاصل ہے. آ گئی سمجھ؟ اب وہاں جو جیلر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسا خط کوئی نہیں ہمیں تو ملا ہی نہیں ایسا خط. دوسری سائڈ کہتی ہے ہمیں اس خط کے جواب کا بھی انتظار ہے. دوسری سائڈ نے بھی دوسری سائڈ بھی گیم کھیلنے سے باز نہیں آتی نا. دوسری سائڈ نے کیا آفیشیلی کہا ہے؟ وہ ایک خاص ایک لفظ بن گیا ہوا ہے ذرائع کے مطابق. اس ملک کی صحافت کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا ہے نا. اگر خط نہیں موصول ہوا تو آپ باقاعدہ فوجی ترجمان کے ذریعے ISPR اسی لیے بنا ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اس کا نام. سر ان کا کام ہے ان آپ باتوں کہیں کو کہ ڈیل کوئی کرنا، ایسا خط نہیں اسٹیٹمنٹ آیا. دینا. سیدھی سی بات، بی اسٹریٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ خط کے جو مندرجات ہیں وہ پبلک کر دیے گئے. اب ان مندرجات میں سے میں ایک عام پاکستانی کی طرح کون سے مندرجات پر کو میں اعتبار کروں؟ ایک اس خط کی تفصیلات بتائی ہیں. فیصل چودھری صاحب جیل سے ملاقات کر کے آتے ہیں، خبر تو انہوں نے پڑھی. بانی PTI سے فیصل چودھری جو وکیل ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ خط لکھا ہے آرمی چیف صاحب کے نام، اس میں یہ نکات ہیں. اور ان نکات میں انہوں نے کہا کہ 6 نکات. اب 6 نکات کا ذکر ہوا تو فوراً یاد آ گیا مجھے شیخ مجیب الرحمان، اس کے 6 نکات ہوتے تھے اور یہ بانی کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. اور جب 6 نکات کے حوالے سے اب انہوں نے جو مندرجات گنوائے ہیں تو اس کے مطابق تو خط تو نہیں لکھا گیا، وہ تو عاصم منیر صاحب کے خلاف فرد جرم لکھی گئی ہے کہ آپ نے الیکشن چروایا ہے، آپ نے یہ بھی ترمیم کروائی ہے. تو یہ خط تو نہیں ہے. تو یہ تو الزام نہیں، الزام نہیں، فرد جرم ہے بھائی. تو یا آپ کھل کے یہ کہیں کہ کپتان ڈٹ کے دیکھا نا کیا خط لکھا ہے. سر وہ تو یہی کہیں گے. اور جب آپ نے اتنے سارے الزام لگا دیے اس آدمی کو، آپ اپنی اور جو آپ کے ساتھ کنسسٹنٹ. اب میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک خط ہے جو فیصل چودھری صاحب اس کی بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا متن وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اس ایک کیا بتا رہے ہیں ان کی ہمشیرہ علیمہ بی بی. ایک وہ ہے جو بذریعہ ٹویٹ. اب جیل میں بیٹھ کر ٹویٹ لکھنے کی تو کیونکہ ٹیلی فون ہوگا، ویسے تو ایک زمانے میں ٹیلی فون میسر تھا، شاید اب دوبارہ میسر ہو گیا ہو کیونکہ جیل میں. سر ہم جیل سے باہر بیٹھ کے ٹوڈے یوز نہیں کر سکتے. وہ تو خیر، تو وہ پھر VPN بھی لگ جائے گا اگر ان کو میسر ہوگا تو وہ. لیکن بہرحال ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے اپنی ID اور پاسورڈ کسی کو دے رکھا ہے جو کہ اسے باہر سے چلاتا ہے. اب اس کو تفصیل سے پڑھیں تو وہ تو خط جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب آپ سے بہت غلطی ہوئی ہے، آئیے ہم دونوں مل کے صلح کر لیں، اور آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے مجھے اقتدار سے باہر نکلنا، تو مجھے اقتدار میں واپس لائیے. اب عاصم منیر صاحب پہ اتنے سارے الزامات لگانے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ واپس اب واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ عاصم منیر تو بلکہ اور چوکنے ہو جائیں گے، کہیں گے یار یہ تو کو بچ کے رہا. سر یہ تو ایک ہی خط کے بارے میں اتنی ڈفرینٹ تو یہ کوئی خط پتہ نہیں ہے، ڈرامہ ہے یہ. لو لیٹر سمجھے سر عاصم منیر کو عمران خان کا. کوئی لو لیٹر کچھ نہیں ہے، یہ صرف خبروں میں رہنے کا ہے کہ اس دن کچھ نہیں تھا. اب اس وقت دیکھیے PTI کے پاس ایک ہی کہانی ہے، وہ ہے 8 فروری کو یوم سیاہ. 8 فروری اسٹولن مینڈیٹ احتجاج. اس کے بعد کیا ہے؟ خط آنا تھا ٹرمپ کا ٹویٹ آنا تھا، ٹرمپ کا ٹیلی فون آنا تھا، میرے جانے جگر کو رہا کرو، وہ ہوا نہیں. وہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا دوسرا اب نئی کہانی کیا بنائے. تو سر یہ ساری مطلب فیبریکیٹڈ سٹوری ہے. وہ کہاں گئی وہ باتیں، خان ڈیل نہیں کرے گا، خان جھکے گا نہیں. آپ نہیں سمجھیں کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو ان کے چاہنے والے تو کہہ رہے ہیں کہاں جھکا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرا مینڈیٹ چرایا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو فرد جرم ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا، لیکن جب بھی میں جیسے بادشاہوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں اب بھی آپ کو معاف کرنے کو تیار ہوں. واہ جی واہ، وہ معاف کرنے کو تیار ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں بابا جو ان کو چاہنے والے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ چیزوں کو اینالائز نہیں کرتے. جو عمران خان اور ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں وہ ہوئیں، لیکن ہم دل بڑا کر کے معاف کرنے کو تیار ہیں. بس ہمارے لیڈر کو واپس لے آؤ، انہیں جیل سے رہا کر دو، رہا کرو اور واپس وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھاؤ. یہ ہے. تو میرا تو پتہ نہیں کیوں خط اس میں ہے کیا. کوئی مطلب اس سے میں یا تو یہ ہونا کہ یہ جی ہم مل کر یہ کریں گے. وہ تو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. مطلب پاکستان کے عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ طالبان آئے اور جو کچھ وہ کلات میں کر رہے ہیں اور بندے شندے مار کے چلے جائیں، اور عوام کہتے ہیں واہ ویری گڈ. اس سے تو یہ مطلب نکل رہا ہے کہ جی فوج اور عوام میں اتنی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ لکھا بقول ان کے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. اب عوام اور فوج کے درمیان عمران خان صاحب کیسے خلیج بن سکتے ہیں؟ اگر تو فوج بری ہے تو آپ وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر کیسے یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ مطلب سے یہ تو نہیں نا کہ وہ ایک بندہ آئے گا اور فوج کو بھی ٹھیک کر دے. نہیں تو آپ پہلے تو تھے نا، ان کے ساتھ ہی تھے سر، ان کے ساتھ ہی. اس وقت کیا تھے؟ اس وقت یہ فوج بہت اچھی تھی. اس وقت تو سر اچھی جب تھی. باجوہ یوں کر کے آنکھیں یوں کھول کے آپ کو یوں دیکھ رہا ہے سر، تب ویسے تو میری ہے کیا میں پیشکش کی تھی ہے. سر تب تو بڑی دوستی تھی. تو پھر تو اس باجوہ وقت سب اور ٹھیک عمران تھا. کی. تو اب یہ کہ دوبارہ آ جائے تو فوج نیک پاک ہو جائے گی. ابھی بری ہے پھر اچھی ہو جائے گی. تو یہ کیا ہمارے ساتھ جنہیں ڈرامہ لگا رکھا ہے. پلیز فار گاڈ سیک. یہ کہ میں ایسے ہی خواہ مخواہ کا یہ کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی. خط کون سا خط ہے تو یار اس کی کاپی دکھا دو، وہ اوپن کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کی تردید کر رہا ہے، وہ تو کوئی نہیں گیا اور ویسے بھی سمجھ میں آتا ہے. اور باقی یہ کہ میرا اپنا خیال ہے میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی رکا لکھا ہو. وہ جو گئے تھے نا بیرسٹر گوہر ملاقات کر رہے ہیں، وہ جو ملاقات وہ تو سر ابھی کچھ پشاور میں 2-4 ہفتے پہلے. شاید اس میں انہوں نے جب نکلتے ہوئے بیلٹ میں ڈال دیا ہو تو وہ جا کے کہ سارا ویسے فائدہ یہ پڑھ لیجیے. اور اس وہ جیسے وہ بوٹی مافیا نہیں ہوتا جو امتحانوں میں نالائق طالب علم کرتے ہیں، اس طرح کا کوئی اگر بوٹی کی صورت میں خط ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ورنہ سر اس کے پیچھے کوئی اس قوم کا آپ نے تماشا بنا رکھا ہے. 25 کروڑ کا ملک جہاں پر بجائے یہ ڈسکس کرنے سے آخری مرتبہ بارش کب ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جس غذائی بحران کی طرح ہم ایتھوپیا بننے والے ہیں. بٹ سر اس پر تو نہیں. ایتھوپیا قحط سالی. لوگ آپ کے گھروں میں گھس کر جب آپ کے فریج کھول کے اس میں سے نکالیں گے نا کھانے کی چیزیں تو پھر یاد کیجئے گا عمران خان. خدا کا خوف کرو. بتاؤ آخری بارش کب ہوئی تھی؟ جاؤ جا کے ادھر تمہارے دیہات ہیں جا کے پوچھو ان سے کہ سبزیوں کا کیا عالم ہے. لوگ رو رہے ہیں. سر انہیں خط سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے لیے یہی بڑی بات ہے. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ہمارے لیے ہی جو قومیں تباہ ہوئی کلام پاک میں قصے کیوں سنائے جاتے ہیں، اور تمام قصے ان قوموں کے بارے میں ہیں جو تباہ ہوئی. اور جتنی قومیں تباہ ہوئیں ان میں ایک چیز کامن تھی کہ وہ اپنے حقائق جو اس وقت کے تھے ان کو فیس نہیں کرتی تھی. اور یا پھر کبھی وہ سامری نام کے جادوگر آ جاتے تھے یہ وہ. تو آپ کو کلام پاک میں رب کریم نے جو داستانیں بتائی ہیں وہ اس لیے بتائی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے زوال سے بچو. اور ہم ویسے بنتے ہیں مسلمانوں کے اتنے ہم 2 نمبر کے منافق لوگ ہیں. اور اس میں بار بار لکھا ہوا ہے اللہ نے کہ یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ان کے ناک سونگھ نہیں سکتے، کان سنتے نہیں. یہ حالات ہیں ہمارے.
اور ہمیں خط سے ہی نہیں ہے، خط نہیں ہے، خط ہے خط نہیں محبوب ہے. نے خط لکھا نہیں لکھا، وہ یار کی ہو گیا یار، گرو اپ پلیز گرو اپ. اور اصل ایشوز کی طرف آئیں جو کہ سر مشکل ہی لگ رہا ہے. چلے سر پھر ہم اسی نوٹ پر اس ایپیسوڈ کو تو ختم کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں بھی کہیں پی ٹی آئی کا ہی ذکر نہ ہو جائے. دیکھتے ہیں سر. ناظرین وہی بات ہے کہ اصل حقائق اور اصل باتوں پر آئیں. خط کب تک کھلتے رہیں گے، بانی پی ٹی آئی آرمی چیف کب تک کہتے رہیں گے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں وی نیوز سے. میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.